کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب انسان کو کچھ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، سستی اور تھکن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہر کام بوجھ لگنے لگتا ہے۔ اس لیے آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ چند ایسی آسان عادتیں شیئر کرنے والی ہوں جو نہ صرف آپ کی روزمرہ زندگی کو ہلکا اور سٹریس فری بنا دیں گی بلکہ آپ کے گھر کو بھی صاف ستھرا اور منظم رکھیں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا۔ سب سے پہلے اور اہم عادت یہ ہے کہ اپنی ذہنی صحت کو ہمیشہ سب سے اوپر رکھیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو کتنا ہی ضروری کیوں نہ لگے، اگر آپ ذہنی طور پر تھکے ہوئے ہیں تو اس کام کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اکثر گھریلو خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ ہر چیز کو سنبھالتے اپنی تھکن کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب برداشت ختم ہو جاتی ہے اور رونے کو دل کرتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کوشش کریں اس حد تک پہنچنے ہی نہ دیں۔ جیسے ہی لگے کہ دماغ اور جسم بوجھ محسوس کرنے لگا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں، خود کو وقت دیں، چاہے وہ ایک کپ چائے پینا ہو، 10 منٹ خاموشی سے بیٹھ جانا ہو یا ہلکی سے واک کر لینا ہو، اور جب آپ کا ذہن سکون میں ہوگا تب باقی سب کام آپ کو آسان لگیں گے۔ سب سے پہلے ذہنی سکون کو ترجیح دیں۔ جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے، سب سے پہلے اپنی مینٹل ہیلتھ کو اہمیت دیں۔ جب دماغ سکون میں ہوگا تو باقی سب معاملات آسانی سے سنبھل جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کام فوری کر لیں۔ اکثر ہم کسی کام کو ٹالتے رہتے ہیں اور بعد میں وہی چھوٹا سا کام بڑا بوجھ لگنے لگتا ہے، جیسے پلیٹ دھونا، چیز اپنی جگہ رکھ دینا یا کچرا باہر پھینک دینا۔ اگر یہ چھوٹی عادت اپنائیں گے تو نہ گھر بکھرے گا اور نہ ہی دماغ پر بوجھ ہوگا۔ اپنے لیے ٹائم نکالیں، روزانہ چند منٹ اپنے لیے ضرور رکھیں، چاہے وہ تسبیح پڑھنا ہو، کوئی اچھی کتاب دیکھنا ہو یا اپنے لان میں بیٹھ کر پرندوں کی آوازیں سننا ہو۔ یہ چھوٹی سی ریفریشمنٹ آپ کو نیا جذبہ دے گی۔ خود پر بوجھ مت ڈالیں۔ یہ سوچنا کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے انسان کو تھکا دیتا ہے۔ کبھی کبھار اگر گھر میں ہلکی سی بے ترتیبی ہے تو اس پر زیادہ پریشان مت ہو۔ سب کچھ ایک ہی وقت پر کرنا ضروری نہیں، آہستہ آہستہ بھی سب سنبھل جاتا ہے۔ اچھی نیند کو اہمیت دیں۔ نیند پوری نہ ہو تو جسم تھکاوٹ سے بھرا رہتا ہے اور ذہن ہر وقت چڑچڑا سا محسوس کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ رات کی نیند پوری کریں تاکہ دن بھر تازگی اور اچھی خوراک اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز ذہن کو بھی سکون دیتی ہے اور جسم کو بھی طاقت دیتی ہے۔ اگر صحت بہتر ہوگی تو سستی اور تھکن خود نجود ختم ہو جائے گی۔ یہ عادت دل کو مطمئن کرتی ہے اور سٹریس کم کرتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ چند چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ کی زندگی کو ہلکی رکھیے۔ صاف ستھرا گھر صرف ظاہری سکون نہیں دیتا بلکہ یہ اندرونی خوشی اور ذہنی سکون بھی دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں رک کر خود کو سنبھالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ذہن تھکا ہوا ہو تو یقین مانیے کوئی بھی کام دل سے نہیں ہوتا، چاہے ناشتہ بنانا ہو، کھانا تیار کرنا ہو یا گھر کے دوسرے کام، سب کچھ بوجھ سا لگنے لگتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ذہن کو ریلیکس کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ تھکی، جب انسان بنا رکے خود کو دباؤ میں رکھتا ہے تو آخرکار جسم جواب دے دیتا ہے اور بیماری گھیر لیتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالیں، سانس لیں، دماغ کو سکون دیں اور پھر آرام سے دوبارہ کام سنبھالیں۔ میں نے بھی کل جان بوجھ کر ولاگ پوسٹ نہیں کیا کیونکہ جسم اور دماغ دونوں کو ریسٹ کی ضرورت تھی۔ یہ کام واقعی محنت والا، اس لیے کبھی کبھی تھوڑی بریک لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر صرف گھر کے چھوٹے موٹے کام ہو تو وہ تو آرام سے ہو جاتے ہیں، لیکن جب اضافی ذمہ داریاں ساتھ آ جائیں تو ان کے لیے ذہنی سکون سب سے پہلی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے سب کچھ کرتی ہوں کیونکہ آپ میری یوٹیوب فیملی ہے، پر آپ بھی میری مجبوری سمجھے۔ جس دن ولاگ نہ آیا کریں تو پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ یہ سب ذمہ داریاں کبھی کبھی واقعی تھکا دیتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے، آخرکار یہ سب کام ہمیں ہی کرنے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ سب چیزیں چاہے جتنی بھی بھاری لگے، انجام تو ہمیں ہی دینا ہوتا ہے۔ آج مشین آن کرنی پڑی کیونکہ کپڑے کافی زیادہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ویسے بھی گرمیوں میں کپڑے جلدی گندے ہو جاتے ہیں، پسینے کی وجہ سے دن میں 2 سوٹ تک بدلنے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ ہفتے میں 1 یا 2 بار لازمی مشین چلا لوں تاکہ کپڑوں کا بوجھ نہ پڑ سکے۔ میرا ہمیشہ یہ اصول ہے کہ کاموں کو کبھی زیادہ اکٹھا نہ ہونے دوں، کیونکہ جب چیزیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو سٹریس بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر کوئی بھی کام دل سے نہیں ہوتا۔ ویسے تو مشین کپڑے اچھی طرح دھو دیتی ہے، لیکن جو ہلکے رنگ کے کپڑوں کے کالرز اور کف ہوتے ہیں وہ اکثر جلدی میلے لگنے لگتے ہیں۔ اس لیے میں ایک بار ان حصوں کو ہاتھ سے ہلکا سا رگڑ لیتی ہوں تاکہ کپڑے زیادہ صاف اور فریش لگیں۔ تو بس آج یہی کام تھے، کوئی خاص یا اسپیشل چیز نہیں تھی۔ جیسی میری ڈیلی روٹین ہے ویسا ہی آج بھی رہا، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اس سے آپ کو تھوڑی بہت ہیلپ مل سکے۔ آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا واش روم کا کام بھی کر لوں۔ جو بالٹی میں اکثر موپ دھونے کے لیے استعمال کرتی ہوں وہ کافی گندی ہو گئی۔ اس کی ویڈیو مجھے بنانی یاد نہیں رہی کیونکہ عام طور پر ہم کپڑوں، برتنوں اور فرش کی صفائی پر تو دھیان دے دیتے ہیں، لیکن جو بالٹیاں، ڈبے یا کنٹینرز ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کی صفائی اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ اصل میں کئی دنوں سے میرا ارادہ
تھا کہ بالٹی صاف کروں، لیکن مصروف روٹین کی وجہ سے بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ آج جب کپڑے دھونے کی مشین بھی چل رہی تھی اور پانی کا کام ویسے ہی ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ساتھ ہی بالٹی کو بھی اچھی طرح دھو لوں۔ صفائی کے لیے آپ سادہ ڈومیکس یا ہارپک استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر ہارپک ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ بالٹی کے اندر جمی ہوئی میل اور دھبے اچھی طرح ختم کر دیتا ہے۔ میری بالٹی کو بھی کافی عرصے سے صاف نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اس پر نشان جم گئے تھے۔ دھونے کے بعد باہر سے تو بالکل نئی اور چمکتی ہوئی لگنے لگی تھی، بس اندر کے کچھ ہلکے ہلکے نشانات باقی رہ گئے تھے۔ میری رائے یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی واش روم کی چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ صاف کرتے رہیں، خاص طور پر بالٹیاں اور ڈسٹ بن۔ ہفتے میں کم از کم 2 یا 3 بار ضرور دھوئیں۔ اس سے نہ صرف گھر صاف ستھرا لگتا ہے بلکہ سب چیزیں منظم بھی لگتی ہیں۔ اگر آپ بالٹیوں یا ڈبوں کو اچھی طرح صفائی کرنا چاہتی ہیں تو ہارپک سب سے بہترین رہتا ہے۔ یہ نہ صرف میل آسانی سے صاف کرتا ہے بلکہ داغ دھبے بھی ہٹا دیتا ہے۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ معلوم ہو جس سے یہ چیزیں جلدی صاف ہو سکے تو ضرور میرے ساتھ شیئر کریں۔ آج میں نے اپنے سارے دسترخوان بھی دھو لیے تھے، میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتی تھی پر آپ یقین کریں تھک گئی تھی، اس لیے یہ سب کچھ آپ کو نہ دکھا سکی۔ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ شلوار قمیض اور دوپٹہ الگ الگ نہ بکھر جائیں بلکہ ایک ساتھ ہی رہیں۔ اس طرح نہ تو ڈھونڈنے میں وقت ضائع ہوتے ہیں اور نہ ہی پریشانی ہوتی ہے۔ تینوں چیزوں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر تہہ لگا دیں۔ آج میں نے اپنے بیڈ شیٹس بھی چینج کی ہیں اور انہیں بھی دھو لیا تھا اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں ان کو کہاں رکھ۔ میرے پاس جو ایک الماری ہے اس میں ہی میں بیڈ شیٹس کو تہہ لگا کر اوپر نیچے رکھ دیتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی جگہ کا مسئلہ ہے اور کمرہ چھوٹا ہے تو یہ ٹپ آپ کے لیے بہت کارآمد ہے کہ آپ کے پاس اگر صوفہ کم بیک ہو تو اس میں سپیس ہوتی ہے، آپ اپنی چیزیں تہہ لگا کر اس میں رکھ